رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حضرات گرامی قدر، آج میرے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ میں حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیوپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مناظر اسلام حضرت حافظ عبداللہ شیوپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ضلع میں موجود ہوں، اور موضوع اتحاد امت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اتحاد امت کے صحیح معنوں میں پاسبان اور اتحاد امت کے صحیح معنوں میں درس دینے والے کائنات میں کوئی لوگ موجود ہیں، تو وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے مسلک یا اپنی دعوت کی بنیاد علماء کے نام پہ نہیں رکھی، اکابرین کے نام پہ نہیں رکھی، اسلاف کے نام پہ نہیں رکھی، شہر اور بستیوں کے نام پہ نہیں رکھی۔ حضرات، اتحاد تب سب و تاج ہوتا ہے جب آپ اپنے بڑے کی بات کریں اور کوئی دوسرا اپنے بڑے کی بات کرے۔ اتحاد اس وقت سب و تاج ہوتا ہے جب آپ اپنی بستی کی بات کریں اور کوئی دوسرا کسی اور بستی کی بات کرے۔ حضرات، ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی حضرت علامہ شہید، حضرت حبیب الرحمن، حضرت سید نذیر، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان اکابرین کی عظمت جنگ نہیں لڑی۔ ہم نے جنگ اگر لڑی ہے تو جناب کہ قرآن کی لڑی ہے یا مدینے والے کے فرمان کی لڑی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اختلاف کب ہوتا ہے؟ آپ حضرت امام ابو حنیفہ کی دعوت دیں، میں حضرت ابن تیمیہ کی دعوت دوں، آپ امام محمد کی دعوت دیں، میں ابن قیم کی دعوت دوں، آپ قاضی ابو یوسف کی دعوت دیں، میں ابن کثیر کی دعوت دوں۔ حضرات، ہماری دعوت نہ ابن کثیر کی دعوت ہے، ہماری دعوت نہ ابن قیم کی دعوت ہے، ہماری دعوت نہ ابن تیمیہ کی دعوت ہے۔ ہم نے جب بھی بلایا ہے کائنات کے امام کی طرف بلایا ہے، اور یاد رکھو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے ماتھے کا جھومر ہے، میں ان کو سلف صالحین میں انتہائی بلند مقام پہ دیکھتا ہوں۔ لیکن میں حضرات گرامی قدر آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتوے سے اختلاف کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، حضرت ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتوے سے اختلاف کرنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے، حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتوے سے اختلاف کرنے والا بھی مسلمان ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتوے سے اختلاف کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ لیکن اتحاد کب ہوگا؟ اتحاد جب ہوگا جب اس کی بات کو مانا جائے کہ فلا وربی کا لا یؤمنون۔ حضرات، جو مدینے والے کے فتوے کو نہیں مانتا، مدینے والے کی حدیث کو نہیں مانتا، سنت کو نہیں مانتا، رب اکبر کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی کا اتحاد کب ہوگا؟ اتحاد جب ہوگا جب ہم اپنے اپنے فقہا، اپنے اپنے علماء، اپنے اپنے اکابرین، اپنے اپنے قائدین ان کی عظمت کی جنگ لڑنے کی بجائے مدینے والے کی عظمت کی جنگ لڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اتحاد کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اور دعوت کی سنداد میں دینے کے لیے آئے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، شہر شیوپورہ میں کہتا ہوں، حضرت مولانا شاہ توحیدی کی بات نہ مانے، ہم آپ کو برا نہیں کہیں گے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ کی بات نہ مانے، ہم آپ کو برا نہیں کہیں گے۔ میری بات نہ مانے، ہم آپ کو برا نہیں کہیں گے۔ آئیے سارے قائدین کی، سارے اکابرین کی، سارے فقہا کی، سارے علماء کی بات کو ایک طرف کر دیا جائے اور مدینے والے کے جھنڈے کو بلند کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات میں نے کس لیے کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ اللہ نے اعلان فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، صراط مستقیم کائنات میں صرف مدینے والے کا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے، آج ہمارے معاشرے میں انتشار کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے
موجود تھا، ایک شیعہ عالم علامہ عباس کمیلی بھی موجود تھے، ایک حنفی عالم دین مفتی عبدالقوی بھی موجود تھے، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی سیرت کا ذکر ہوا، ان کے سوانح کا ذکر ہوا، ان کی عبادات کا ذکر ہوا، ان کی نماز کا ذکر ہوا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ فقہائے احناف یاد رکھیے آپ نماز کے اندر اختلاف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نماز پڑھی ہے، ہم کائنات کے لوگوں سے اس نماز کو بنوانا چاہتے ہیں۔ علامہ عباس کمیلی صاحب نے کہا 12 ائمہ نے جس انداز میں نماز پڑھی ہے، ہم اس انداز میں نماز کو بنوانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا سن لو، کوئی اپنے 12 اماموں کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے کسی فقیہ کی بات کرتا ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ میں کسی فقیہ کی بات نہیں کرتا، میں کسی امام کی بات نہیں کرتا، اور میں جب بھی بات کرتا ہوں بدر منیر کی بات کرتا ہوں، سراج منیر کی بات کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کہا تم علامہ شہید کی نماز کو نہ مانو، تم ابن تیمیہ کی نماز کو نہ مانو، تم ابن قیم کی نماز کو نہ مانو، اور لیکن اس کی نماز کو مانو جس کے پر مالک کائنات نے وحی کو نازل فرما دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں شیعہ عالم نے کہا حضور نے نماز ویسے پڑھی جیسے سیدنا علی المرتضیٰ نے پڑھی۔ میں نے کہا بالکل، حضرت علی المرتضیٰ نے نماز ویسے پڑھی جیسے حضور نے پڑھی، صرف علی نے نہیں پڑھی، عمر نے بھی ویسے پڑھی، عثمان نے بھی ویسے پڑھی، ابو بکر نے بھی ویسے پڑھی، اور اگر ہم کائنات میں متحد ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں مدینے والے کے اوپر پلٹ کے آنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، پرسوں کی بات کو بھی سن لیجیے، علامہ ساجد نقوی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، مذاکرہ ہو رہا تھا، ایسے عالم میں اتحاد امت کی بات چھڑی۔ محمد مالک جو میزبان تھے، انہوں نے کہا حافظ صاحب آپ یہ بات بتلائیں، کیا ہمارے اور شیعوں کے درمیان اتحاد ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اتحاد کا فارمولہ میرے پاس موجود ہے۔ ساجد نقوی صاحب چکنے ہو گئے، انہوں نے کہا اتحاد کا کون سا فارمولہ ہے جس کو میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں؟ میں نے کہا علامہ صاحب آپ مجھے اپنی امام بارگاہ میں بلائیں، میں فضائل اہل بیت کو بیان کروں گا، میں آپ کو اپنے مدرسے میں بلاتا ہوں، فضائل صحابہ کو بیان کریں گا۔ صرف اور صرف فکر اہل حدیث کے پاس موجود ہے، اس لیے کہ اہل حدیث نہ زندوں کی جنگ لڑنے والے، اہل حدیث نہ مردوں کی جنگ لڑنے والے، اہل حدیث نہ اکابر کی جنگ لڑنے والے، اہل حدیث نہ مکابر کی جنگ لڑنے والے، اہل حدیثوں نے جنگ لڑی ہے تو یا کے قرآن کی لڑی ہے یا مدینے والے کے فرمان کی لڑی ہے، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے کبریا کی بریائی کی جنگ لڑتے رہیں گے، مدینے والے کی مصطفائی کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ مجھے ایک اور بات بتائیے، بنگلہ دیش ہم نے گنوا لیا، کیوں گنوایا؟ ہم نے بنگلہ دیش اس لیے گنوا لیا کہ ہم نے کہا بنگالی اور قوم ہیں، ہم اور قوم ہیں، بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا، اس لیے جدا ہوا، ہم نے اتحاد کی بنیاد کو دبا دیا۔ آج پھر ملک حضرات سے دو چار ہو چکا ہے، سندھی پنجابی پٹھان بلوچی 10 گرفتار ہو چکے ہیں، سرائی بھی اپنے الگ صوبے کے نعروں کو لگا رہے ہیں۔ آج بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں، پاکستان جو کہ کثیر القومی ریاست ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں قبیلے رہتے ہیں، سینکڑوں زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، سینکڑوں طرح کی ذاتوں کے لوگ رہتے ہیں، اللہ کی قسم اس پاکستان کو نہ ذات متحد کرے گی، نہ رنگ متحد کرے گا، نہ نسل متحد کرے گا۔ پاکستان اگر بچے گا کلمہ طیبہ کے نام پہ بچے گا، وہ کلمہ جس کی 2 بنیادی اکائیاں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کی پہلی اکائی یہ ہے کہ سر کا مالک عرش کا خدا ہے، سر پڑھ سکتا ہے مگر غیر اللہ کے آسمانے پہ نہیں جھک سکتا، اور دوسری اکائی
شجر جو ہے اس کی کاشتکاری نہیں ہو سکتی۔ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ حضرات میں آپ کو چھوٹی سی بات کہتا ہوں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعوں کو بٹھا دیں، اگر یہ بحث شروع ہو جائے کس کی بات کو ماننا ہے، اگر بریلوی یہ بات کہنے لگیں ہم نے فاضل بریلوی کی بات کو منوانا ہے، دیوبندی یہ بات کہنے لگیں ہم نے اکابر علماء دیوبند کی بات کو منوانا ہے، اور اسی طرح شیعہ روز سے بات کرنے لگیں ہم نے علماء جعفری کی بات کو منوانا ہے، اللہ کی قسم راتیں بیت جائیں گی، دن گزر جائیں گے، ہفتے بیت جائیں گے، مہینے اور سال گزر جائیں گے، لیکن امت متحد نہیں ہو سکتی۔ امت متحد کب ہوگی؟ جب ہم یہ کہیں گے وہ سارے کے سارے اکابرین، سارے کے سارے قائدین ان کو چھوڑ دیا جائے اور قبلہ و کعبہ کے متولی یا مدینے والے کی بات کو مانا جائے یا ان کے رب اور بے قدر کی بات کو مانا جائے۔ حضرات گرامی اگر مہینے بیت جائیں گے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد اگر ہوگا کملی والے کے نامی نامی پہ ہوگا، اس کملی والے کے نامی نامی کے نام پر کہ اللہ کی قسم جس کے نام کو سنے بنا آپ کا بچہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمان بچہ نہیں ہو سکتا، جس کا نام اس وقت لیا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جس کا نام اس وقت لیا جاتا ہے جب مردے کے دفن کا وقت آتا ہے، بسم اللہ باللہ وعلی ملت رسول اللہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جس کا نام قبر میں لیا جاتا ہے، من نبیوں کے جواب میں حضور کا نام لیا جاتا ہے، اور جس کا جھنڈا حشر کے دن سارے جھنڈوں سے بلند ہوگا، جس کا پیالہ کائنات میں سب سے اونچا پیالہ ہے، جس کی شفاعت کائنات میں سب سے اونچی شفاعت ہے، جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا مَرَدِ الدُّهُورَ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ آتَا فَأَجَبْنَا نُذَرَائِهِ، مدتیں بیت گئی مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آتا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہم جیسا کوئی اور آ سکتا ہی نہیں۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ جب کملی والے جیسا کوئی نہیں آ سکتا، اور مجھے یہ بات بتلاؤ باپ تو آ سکتے ہیں لیکن فاطمہ کا بابا تو کبھی نہیں آ سکتا، بیٹے تو آ سکتے ہیں لیکن آمنہ کا لفظ جگر تو کبھی نہیں آ سکتا، تاجر تو آ سکتے ہیں لیکن بحرین کا حدینہ دار تو کبھی نہیں آ سکتا، سپہ سالار تو آ سکتے ہیں لیکن حنین و حندق کا سپہ سالار تو کبھی نہیں آ سکتا۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ بھائی تو آ سکتے ہیں لیکن شیما کا بھیا تو کبھی نہیں آ سکتا، باپ تو آ سکتے ہیں لیکن رقیہ ام کلثوم کا بابا کبھی نہیں آ سکتا، مجاہد تو آ سکتے ہیں لیکن عہدہ بدر کا مجاہد کبھی نہیں آ سکتا، کائنات کے اندر حاکم تو آ سکتے ہیں لیکن والی بطحا کبھی نہیں آ سکتا، کائنات میں جج تو آ سکتے ہیں لیکن حجاب کا چیف جسٹس کبھی نہیں آ سکتا، اور جب کائنات کا امام جیسا کوئی دوسرا ہو سکتا ہی نہیں تو کائنات کا امام کے علاوہ کسی اور کے نام اور رول پہ اتحاد ہو سکتا ہی نہیں۔ حضرات گرامی اگر اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہماری باتوں پہ غور کیجئے، اکثر لوگ جب جمع ہوتے ہیں میں نے یقین کیجئے بڑے بڑے اجتماعات کو دیکھا ہے، میڈیا اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے یوٹیوب کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر بڑے بڑے اجتماعات کو دیکھا ہے، پیر صاحب آتے ہیں پیر کی بات کی جاتی ہے، عالم آتا ہے عالم کی بات کی جاتی ہے، مجتہد آتا ہے مجتہد کی بات کی جاتی ہے، اسی طرح کوئی اور بندہ آتا ہے مرشد آتا ہے مرشد کی بات کی جاتی ہے، لیکن حضرات یہ کائنات کی منفرد جماعت ہے جہاں پر نہ کسی قائد کی بات ہوتی ہے، نہ کسی پیر کی بات ہوتی ہے، نہ کسی ولی کی بات ہوتی ہے، نہ کسی مشیر کی بات ہوتی ہے، یہاں پر جب بھی بات ہوتی ہے یا سراج منیر کی بات ہوتی ہے یا بدر منیر کی بات ہوتی ہے۔ بے شک حضرات گرامی اگر مجھے یہ بات بتلائیے، میں نے اتحاد امت کی بات کی ہے، امت متحد ہوگی حضور کے نام پہ ہوگی، اور ایک چھوٹی سی مثال بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے یہ بات بتلائیے جب حضور علیہ السلام و تسلیم کی حق میں نبوت کا مسئلہ آیا، ایسے عالم میں جب حضور کے قول کی بات ہوئی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا،
تو مجھے یہ بات بتلائیے، پھر علماء بریلی آئے، پھر علماء دیوبند آئے، پھر علماء جعفری آئے، علماء اہل حدیث آئے، سارے کے سارے عالم متحد ہو گئے، سب نے ایک ہی بات کی، لوگوں نے متحد ہو کے ایک ہی نعرہ لگایا، اور کملی والے کی ختم نبوت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سارے کے ساروں نے کہہ دیا جو کملی والے کی عظمت پہ، ان کی ناموس پہ، ان کی نبوت پہ حملہ کرے گا، اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ ہر خانقاہ سے، ہر درگاہ سے، ہر امام بارگاہ سے، ہر مسجد سے ایک ہی نعرہ بلند ہوا، مردائیوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ ایک نعرہ بلند ہوا، مردے پہ لعنت بے شمار۔ آج میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، جس طرح مردائیت کو حضرت رسول اللہ کے نام کے اوپر پوری امت کے علماء نے کفر قرار دیا تھا، آج بھی اگر امت متحد ہونا چاہتی ہے تو اسی کے نام کے اوپر متحد ہوگی جس کے نام کے اوپر عمل پیرا ہو کے ہم نے مردائیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، ہم بریلویوں سے لا کے اختلاف کریں، دیوبندی شیعوں سے لا کے اختلاف کریں، لیکن اس کے باوجود ایک بات طے ہے، اگر ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، دیوبندی ہم سے مناظرے کرتے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی کافر کہنے کی جرات نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء دیوبند، علماء احناف اس بات کو سمجھتے ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو نہیں مانتا وہ کافر نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر یہ تو اہل حدیث کی بات ہے، آپ بڑے بڑے دیوبندی مناظرین سے، بڑے بڑے بریلوی مناظرین سے بات پوچھ لیں، وہ آپ کو ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہیں گے حضرت شافعی کی تقلید کرنا بھی درست ہے، حضرت مالک کا فتویٰ ماننا بھی درست ہے، حضرت احمد بن حنبل کا فتویٰ ماننا بھی جائز ہے۔ اگر علماء احناف کے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ کے فتوے کو چھوڑ کر تین اماموں کے فتویٰ کو ماننے سے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب یہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب نہیں ہے، ان کی تقلید لازم نہیں ہے، لیکن آج میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری فقہ کو چھوڑ کر اگر آپ فقہ شافعی کو مانتے ہیں، علماء احناف آپ کو مسلمان مانتے ہیں، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں حضور کی ساری حدیثیں نہیں، جو کوئی حضور کی ایک صحیح حدیث کا منکر ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، اور میں مسلمان نہیں مانتا، علماء دیوبند کے مفتیان مسلمان نہیں مانتے، علماء بریلی کے اکابرین اس کو مسلمان نہیں مانتے، تو اتحاد کہاں پر ہوگا؟ نہ حنفیت پہ ہوگا، نہ جعفریت پہ ہوگا، نہ شافعیت پہ ہوگا، اتحاد اگر ہوگا دو حدیثوں پہ ہوگا، اللہ نزل احسن الحدیث، اور دوسری حدیث ہو کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ایک حدیث میرے اللہ کی ہے جو اللہ کا قرآن ہے، اور ایک حدیث میرے مدینے والے کی ہے جو بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ ہم اتحاد امت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، آؤ ہمارے سینوں سے لگ جاؤ، تعصبات کو ختم کرو، فرقہ بندی کو ختم کرو، اتحاد کا نعرہ لگاؤ۔ کون سا نعرہ؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، مدینے والے کے فرمان کی طرف آ جاؤ، اور مجھے یہ بات بتلاؤ کیا تم اپنے قرآن اور مدینے والے کے فرمان میں متحد ہونے کے لیے تیار ہو؟ مدینے والے کے فرمان کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ اور حضرات اماموں کی امامت کو چھوڑنا ہے، حضور کی امامت کو ماننا ہے، یہ بات تو طے ہو گئی، لیکن آج ایک اور نقطے کی بات ہے جس کو میں کبھی کبھار اپنے دروس میں کہتا ہوں، اپنے جمعے کے خطبات میں کہتا ہوں، اس کو بھی اپنے اہل حدیث بھائیوں کے سامنے ضرور کروں گا۔ ہم نے حضور کی امامت کو مانا،
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں مانا علماء دیوبند، علماء بریلی اور علماء اہل حدیث اور علماء اہل تشیع کے مقابلے میں مانا. لیکن ایک اور بات سمجھنے کی ہے، ہم نے حضور کی امامت کو مانا، مسجد میں مانا، بازار میں نہیں مانا. سمجھنے کی بات یہ ہے ہم نے حضور کی امامت کو ماننا ہے، ہر آن ماننا ہے، ہر گھڑی ماننا ہے، ہر جگہ ماننا ہے، ہر مقام پہ ماننا ہے. بات کا مطلب کیا ہے؟ حضور ہمارے امام ہیں. مولانا ثناء اللہ کی مسجد میں آؤں، مولانا اشرف توحیدی کی مسجد میں جاؤں، اپنی مسجد میں جاؤں، حضور وہاں پر بھی امام ہیں. بلدیہ ہال میں بھی امام ہیں، شیخوپورہ کے بازار میں بھی امام ہیں، ریگل چوک میں بھی امام ہیں، لاہور میں بھی امام ہیں، کراچی میں بھی امام ہیں، جکارتہ میں بھی امام ہیں، کوالالمپور میں بھی امام ہیں، ہندوستان میں بھی امام ہیں، بھوٹان میں بھی امام ہیں، لندن میں بھی امام ہیں، نیو یارک میں بھی امام ہیں. اور جو کائنات کا چمبل حضور کی امامت کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دارالایمان نہیں دارالکفر قرار دے دیتا ہے. حضرات گرامی قدر، یہودی اور عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا جو مدینے والے کی رسالت نہیں مانتا وہ چپا دارالکفر ہے. اور حضرات گرامی قدر، حضور میرے امام ہیں، حلیے میں بھی امام ہیں، لباس میں بھی امام ہیں، کاروبار میں بھی امام ہیں، نکاح میں بھی امام ہیں، شادی میں بھی امام ہیں، جنازے میں بھی امام ہیں، معیشت میں بھی امام ہیں، تہذیب میں بھی امام ہیں، تمدن میں بھی امام ہیں، آئین میں بھی امام ہیں، قانون میں بھی امام ہیں. اور حضرات اسی کے اوپر بس نہیں، حضور میرے امام ہیں، جمعے کے دن بھی امام ہیں اور ہفتے کے دن بھی امام ہیں، اتوار کو بھی امام ہیں اور پیر کو بھی امام ہیں، منگل کے دن بھی امام ہیں اور بدھ کے دن بھی امام ہیں، جمعرات کو بھی امام ہیں، صبح کے سمے بھی امام ہیں اور دوپہر کے لمحے بھی امام ہیں، شام کو بھی امام ہیں اور رات کو بھی امام ہیں، اور حضرات گھنٹے کے بھی امام ہیں اور منٹوں کے بھی امام ہیں، سیکنڈوں کے بھی امام ہیں اور لمحوں کے بھی امام ہیں. اور جو حضور کی امامت کو کسی ایک گھنٹے، ایک منٹ، ایک لمحے کے لیے نہیں مانتا، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. حضرات گرامی کا اتحاد امت کب ہوگا؟ زمان و مکان کے امام کی امامت کو ماننے سے اتحاد ہو سکتا ہے، مگر نہ امت کا اتحاد نہیں ہو سکتا. اس کی امامت کو ماننے سے اتحاد ہوگا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جو اجمیوں کا بھی امام ہے اور عربیوں کا بھی امام ہے، گوروں کا بھی امام ہے، کالوں کا بھی امام ہے، شرحوں کا بھی امام ہے، بھوروں کا بھی امام ہے، امیر کا بھی امام ہے، غریب کا بھی امام ہے، بادشاہ کا بھی امام ہے، گدادر کا بھی امام ہے. اور جو حضور علیہ السلام کی امامت کو مانے گا، اس کے ذریعے جو امت بنے گی، اللہ کی قسم کائنات کی کوئی طاقت اس امت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آج ہم نے فرقہ واریت سے، آج ہم نے مسلکی تعصبات سے، آج ہم نے انتشار سے، افتراق سے امت کو بچانا ہے، امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل پہ لگانا ہے. لیکن اس کشتی کا امام کون ہوگا؟ اس کشتی کا امام اللہ کی قسم مدینے والے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جتنی بھی گفتگو کی، اپنے اکابرین کی نہیں کی، اپنے علماء کی نہیں کی، اپنے اسلاف کی نہیں کی، اور میں نے اس کی بات کی ہے جو آدم و ابراہیم کا بھی امام تھا، جو موسیٰ عیسیٰ کا بھی امام تھا، جو رسول اللہ کا بھی امام تھا، جو نبیوں کا بھی امام تھا، جو پیغمبران برحق کا بھی امام تھا، جو صحابہ کا بھی امام تھا، جو تابعین کا بھی امام تھا، جو تبع تابعین کا بھی امام تھا، جو فقہاء کا بھی امام تھا، جو محدثین کا بھی امام تھا، جو مفسرین کا بھی امام تھا، جو متکلمین کا بھی امام تھا، جو کائنات کے ہر فاسق و فاجر، ہر متقی اور ولی اللہ مسلمان کا امام ہے. اور آج کائنات منتظر ہے حضور علیہ السلام کے نام کے اوپر متحد ہونے کے لیے. اور حضرت اقبال نے بجا طور پہ کہا تھا دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. اور اس نے صحیح کہا تھا